ناظرین، پاکستان کے خفیہ ادارے ISI یعنی انٹر سروس انٹیلیجنس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی۔ اس ادارے نے ایسی چال چلی جو بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ پاکستان کس ملک کو سی پیک میں شامل کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی بعد میں بات کی جائے گی، یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ اور اس سلسلے میں پاک فوج اور حکومت پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کے بعد بھارت کے لیے اور کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہا اور وہ بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ دوسرا یہ کہ ازبکستان کے وزیر خارجہ کے دورے نے خطے میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ عالمی قوتیں اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان اس وقت خطے میں ایک اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے چین کے تعاون سے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو بذات خود ایک اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے سفارتکاری میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ جس خوبی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ عالمی دنیا کو پیغامات دے رہی ہے اور حقائق سے روشناس کروا رہی ہے، یہ اس کا ہی خاصہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حکومت نے ہر سطح پر اس سے سی پیک منصوبے کی اہمیت کو عالمی طاقتوں پر واضح کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کئی ایک ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے سفارتی طور پر پاکستان کا قد بلند ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب دشمن بھی سرنگوں ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی بجائے دوستی کا رویہ اپنانے کی کوشش میں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر سے بھی آگاہ کریں گے جس نے خطے کی صورتحال یکساں تبدیل کر دی ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور حکومت پاکستان نے ایک ایسی چال چلی کہ بھارت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بھارت کو ایک ایسی ضرب لگائی ہے کہ وہ تلملا اٹھا ہے اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے خطے میں بھارت کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان اس وقت خطے میں ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور دفاعی ماہرین اور عالمی ماہرین بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب بھارت کو پاکستان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر وہ اپنی سلامتی چاہتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 روز قبل ازبکستان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور ازبکستان کے درمیان جو معاہدے ہوئے، ان کی وجہ سے عالمی دنیا اور بھارت بھی حیران ہو گیا ہے۔ ان معاہدوں کے بعد اب پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کے مشوروں کے بغیر اپنے فیصلے خود کرے۔ پاکستان نے مشرق وسطی کے ممالک کے لیے کم سے کم راہ ہموار کر دی ہے۔ اب تجارتی مقاصد کے لیے ان ممالک کو طویل فاصلے طے نہیں کرنے پڑیں گے اور کوریڈور اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ اس سے پہلے ازبکستان ایران کی بندرگاہ کے ذریعے تجارت کرتا تھا اور اب تک کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان نے اسے پیشکش اپنی بندرگاہ کی کر دی ہے۔ اس سے قبل 2019 میں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان نے ایک ریلوے لائن بچھانے کے معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ جناب عمران خان نے منصوبے کے لیے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے خوشی آئین قرار دیا ہے اور اس منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس روڈ میپ کے ذریعے وسطی ایشیا کو ایک متبادل راستہ مل جائے گا۔ اس کے ذریعے تجارتی قافلے رواں دواں ہو سکیں گے اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملے گا۔ اس طرح افغانستان بھی گلگت کے ذریعے سے چین تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اس طرح افغانستان اور ازبکستان سڑک کے ذریعے چین تک بآسانی پہنچ سکیں گے اور ان تینوں کو ایک روڈ مل جائے گا جس کے ذریعے سے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس طرح مشرق وسطی کے ممالک کو بھی بحیرہ عرب تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ازبکستان کے بعد تاجکستان اور ترکمانستان بھی اس روڈ میپ حصہ بنیں گے اور انہیں بھی گوادر تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اب چونکہ بھارت اس منصوبے کے خلاف ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، تو اس کی وجہ سے وہ خطے سے باہر ہو جائے گا اور اس کا کسی سے رابطہ نہیں رہے گا۔ اس صورتحال میں بھارت کو کسی بھی ملک سے کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا اور پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اب بھارت کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہر فیصلہ کرتے وقت پاکستان کو اعتماد ملے، ورنہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس ساری گیم میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا اہم کردار رہا ہے، جس نے یہ روڈ میپ تیار کیا اور ان سب علاقوں کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک طرف چین کو اس سی پیک منصوبے سے فائدہ پہنچا تو دوسری طرف پاکستان کی اہمیت بھی خطے میں بڑھ گئی۔
ازبکستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے علاقائی تعاون پر بھی زور دیا۔ انہوں نے تاشقند میں ہونے والی کانفرنس کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو شمولیت کی دعوت بھی دی۔ پاکستان حکومت نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازبکستان اب پاکستان کے قریب تر ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کے رابطے بھارت سے ٹوٹ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ازبکستان کے وزیر خارجہ نے عمران خان صاحب کو بھی اپنے ملک کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ازبکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا جائے اور پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے جائیں۔ ملاقات کے دوران اقتصادی شعبے، بین الاقوامی تعلقات، علاقائی روابط اور سیاحت کو فروغ دینے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں اس بات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔